کرسی آن کرو یہ بات ہے، یہ 85 کی بات میں کر رہا ہوں، 1985 کی۔ بمبے سے ایک مائی فاطمہ اس کا نام تھا، اس کا قصہ بیان کرتا ہوں، آن کرو، کتابی بات نہیں ہے۔ وہ بڑی تھی، وہ بھی بمبے رہنے لگی، نومبر کا مہینہ تھا، تو ہم جمعرات کا دن تھا، غسل دے رہے تھے، تھوڑا اوپر ہو گیا تھا، 11:30 ٹائم ہو گیا تھا، تو ٹائم 10 کے بعد تھا، کیونکہ جمعرات کو آتے ہیں لوگ کھانا کھاتے ہیں وہاں پر پھینک جاتے ہیں، تو صبح جمعہ کے لیے تیار کرنا پڑتا تھا، کیونکہ کئی بار لوگ آتے ہیں زیادہ باہر روڈ پر ہم نے قالینیں بچھانی ہوتی تھی، تو اس کو خام کا صاف غسل کر کے صبح جمعہ کے لیے تیار کرتا تھا۔ تو باہر جو فٹ پاتھ ہے نا، اس کے لوگ نماز پڑھتے ہیں، وہ بھی غسل کرتے ہیں، تو ٹائم 11:30 کا، تو پک اپ والا سب نے کھڑا ہوا ڈرائیور پاکستانی، بولتا مجھے صفی صاحب یہ حضور غوث پاک کا مہمان لے جاؤ، غوث پاک کا مہمان لے جاؤ۔ میں نے کہا بھیج دو یار، یہ کہتا نہیں 2 آدمی بھیجے۔ میں نے کہا جمیل صاحب بنگلہ دیش کا، ایک اکھر میں لڑکا تھا سیالکوٹ کا، میں نے کہا جاؤ دونوں یار دیکھو کون ہے۔ وہ فرنٹ دروازہ کھولنا ہے پک اپ کا، تو اندر سے مائی نکلی، سٹرک اس کے ہاتھ میں کھونڈی، اور اس کا جو 9 سال سے عمر ہو نا، اس کی سے پتہ ہے اس کو کب اور کو نکل جاتا ہے پیچھے، ایسے نہ کب اس کا نکلا ہوا تھا ایسے۔ میں نے جب اس کو دیکھا نا تو ٹائم دیکھا 11:30، حکم نہیں ہے دروازہ 10 بجے کے بعد کھول رہا، پھر بغیر اجازت کے آدمی کو اندر رکھنا نہیں، کیونکہ لڑائی کا مسئلہ تھا۔ میں نے پھر منہ ادھر کر لیا، میں کہا غوث پاک آج میری لاج رکھ رہنا، مہمان آپ کی ہے میری نہیں ہے، لیکن میں مسافر آدمی ہوں، حکم نہیں ہے، لیکن جیسے مہمان آپ کی میری لاج رکھ۔ دوسرے آدمی کی کا پتہ نہیں چھوٹا تھا، اس میں اگربتیاں خوشبو وغیرہ جو مائی کو محبت تھی وہ پڑی لے آئے۔ میں نے کہا مائی یہ دروازہ ہے جہاں جوتیاں اتارتے ہیں نا، جالی پوٹ بڑی پتہ ہے، جو کچھ بات کرنی کر لیں، تو صبح کھلے گا دروازہ۔ ادھر بابا فقیر تھے رحمۃ اللہ پردہ کر کے ہیں، ان کی بیوی تھی وہ انڈیا کی تھی، وہ بچے احمد وغیرہ کو پتہ وہ اردو جانتے تھے، پشتو بھی جانتے تھے، اردو بھی عربی سب پڑھا۔ میں نے کہا صبح آئیں گے کھولیں گے، ان کے گھر بھیج دوں گا، پھر زیارت کرا دیں گا۔ میں نے بچوں کو بولا، میں نے کہا ان کو کمرے میں لے چلو، ان کو کھانا کھلانا۔ وہ کمرے میں لے گئے، دسترخوان بچھایا، تو مائی فاطمہ بھی بیٹھی ہوئی، پتہ ہے مائی فاطمہ بیٹھی ہوئی ہے، وہ اس بابا کے مرید تھی، ہندو کونسلر تھی، اس سے آ کر بیعت مسلمان ہو کے بیعت ہو گیا۔ اب وہ مائی بیٹھی ہے بابا کی جگہ پر، مسجد کی جگہ۔ اتنے لوگ پیروں کے پاس نہیں جاتے جتنے وہ مائی فاطمہ کے پاس جاتے ہیں، یعنی پتہ ہے لائن لگی ہوتی ہے۔ عورتوں کی ولادت ہے، صبح 4 بجے تک دن کے لے گئے، 12 بجے دن کو شروع کرتے تھے، 4 بجے تک اس کی لائن لگی ہے، مائی فاطمہ مائی فاطمہ مائی فاطمہ مائی فاطمہ۔ وہ جو دمبے نا آپ کے دربار میں بلا ناغا 11-12 دمبے بکرے دمبے ذبح ہوتے ہیں بڑے بلا ناغا، ایک تاریخ ہے۔ اگر دمبا نہیں ذبح ہوگا تو کرد والے بیل کو نہیں لاتے تھے نا، بیل آ کے اس کو ذبح کیا، لیکن ذبح ضرور ہوگا۔ تو وہ مائی جو تھی نا، ابھی موجودہ اس پر اللہ فضل کرے، وہ پائے لے جاتے تھے جمعرات والے دن آ کے یہ غسل دیتے ہیں، سردی ہے تو وہ چاول ہی ابال کر لے آتی تھی، سلاد پر لے آتی تھی، بچے جتنے 5-6 آدمی غسل کرتے ہیں، سردی ہوتی ہے ہمارے لیے بنا دیتے۔ ہم نے وہ میں کہا جو کچھ بھی ہے مائی کے لوگ کو دسترخوان بچھایا، انہوں نے بنگلہ دیشی میر تھا، تیز تھا، اس نے سب کو رکھا، نہیں میں جو ہمارے پاس تھا رکھا۔ جب رکھ دیا نا تو مائی نے دیکھے وہ پائے چاول ابلے ہوئے نا، تو مائی رکھ کا کے گر گئی۔ جمیل وہ دوڑتا بابا نے مائی مر گیا۔ میں نے کہا جمیل کیا بولتا ہے؟ کہتا مائی مر گیا۔ میں کہا جمیل یار کون سی بات ہے؟ کہتا وہ گر گیا ہے، کوئی ہلتا جلتا نہیں ہے، بابا مر گیا۔ میں نے پیپ تو میرے ہاتھ میں لکھے کر رہے تھے، میں سیدھا باہر فکر میں چلا گیا، سجدے میں چلا گیا۔ میں کہا سرکار میرا اس میں کچھ نہیں ہے، میں نے آپ کے مہمان کو ریسیو کیا، آپ کے مہمان کو ریسیو کیا، خدمت کی ہے، اب لاج رکھنا آپ کا کام ہے، کیونکہ میں جواب نہیں دے سکتا تھا نا،
کیونکہ 10 بجے حکم ہے، پھر حکم نہیں ہے بغیر اجازت کے سجادہ نشین اجازت دے گا پٹی دے گا آدمی مان رہا تھا. خیر ہم چلے گئے، اس کے ہاتھ پاؤں کو ملنا شروع کر دیا. کرتے کرتے بھائی نہ کلمہ پڑھ کے لا الہ الا اللہ محمد رسول کے بیٹھ گیا. میں کہا بھائی ہم آپ کے پڑپوتے جو ہے نا پوتے پڑپوتے ان سے بھی چھوٹے ہیں، یہ نہ سمجھے سارے لڑکے مرد ہیں، صبح اس کے بابا گھر بھیج دیں گے، آپ فکر نہ کرنا. اس نے بولا سن بیٹے میں اس بات پر نہیں گری، میں ساری زندگی چھوٹے پائے اور ابلے چاول پسند کرتی تھی، تو میں صدقے جاواں گھونس پاک دوں. میں بمبے تو چلی ہیں تو میری چاول اور پائے پہلے پکا کر رکھے ہوئے ہیں. اس بات کو دیکھ کر میں یہ ہوئی، میں نے کہا چل بھائی کھانا کھا ہم آتے ہیں. چلے گیا، غسل کے دروازے بند کیے، واپس سے پہلے واپس کیا آئے گئے. کہا کہ بھائی آپ بتائے کہ تو یہاں پر اکیلے آئی کیسے اور کس طرح آئی ہے؟ اس نے بولا بات یہ ہے وہ بھی بیوہ تھی، ایک ہی بچی تھی اس کی. اس سے پہلے ایک بچی بمبے کے رہنے والے فاطمہ اس کا نام کہ جوانی میں بیوہ ہوئی اور دوسری شادی نہیں کی، بیٹی شادی کی ہے دماد کر رکھا ہوا. عمر میری 90 کے قریب ہے، 90 کے قریب ہے، 2 سال کم ہوگی یا زیادہ، مطلب اس سے کم نہیں. نومبر کا مہینہ رات کا 2:30-3 بجے تھی تو میں ورد کر رہی تھی گونس پاک گونس پاک گونس پاک گونس پاک جیرا پاک گونس پاک. میرے منہ سے نکل گئی گونس پاک قبر کے کنارے پر ہے. کبھی اپنا بغداد زندگی میں اپنا بغداد شریف کی زیارت کرا دے. اتنی بات کی ہے، صرف اتنی میں نے بات کی ہے. ٹائم رات کا ہم انڈیا میں 3 کا ہے، تو باہر دروازے کے ساتھ ٹھک کی آواز آئی، ساتھ آواز آتی ہے بھائی لائٹ آن کر دروازہ کھول باہر سے گٹھڑی اٹھا لے. گٹھڑی سمجھے نا، کوئی چیز بند ہے وہ اٹھا لے. میں نے لائٹ آن کی کھونڈی لے باہر، کیونکہ چل نہیں سکتے سارے بغیر. باہر دیکھا تو سبز کپڑے میں کوئی چیز باندھی تھی. جب کھولا تو سونے کی اٹن. بمبے سے بھائی بات کر رہی ہے کہ قبر کے کنارے پر کبھی بغداد سے زیارت کرا دینا. بات اتنی ہو گیا تو ادھر ٹھک کی آواز آ گئی ہے. اس کو گٹھڑی کو بولا غوث پاک نے مائی فاطمہ کے دروازے کے ساتھ لگ رہا ہے کہ بول نہیں جانا، ساتھ آواز بھی ہے کہ اٹھا لو. اب بات میری سمجھیے نا، کوئی نہ مانے اس کو ہم کچھ نہیں کرتے ہیں. اگر دودھ کو کالا بولے تو کیا بولے گا، دودھ کالا نہیں ہوتا نہ وہ بدلتا ہے. پھر کیا ہوا ہے، میں نے صبح چلی گئی سنیارے کے پاس، اس کو فروخت کر دیا. ٹکٹ سے پیسے زیادہ بن گئے، کافی پیسے بن گئے. میرے دل میں خیال آیا کہ چلو محلے کا ایک لڑکا اس کو تیار کرتی ہوں کہ میں چل نہیں سکتی، بکسہ وہ اٹھائے گا، عربی میں نہیں جانتی ہوں، زیارتی بھی کرا کرتا ہے. اس کو بولا پاسپورٹ بنانا. تو جب رات کو سوئیں حضور فرماتے ہیں مائی تیرا اتنا ایمان کمزور ہو گیا، اکیلی یا کوئی سنگت کی ضرورت نہیں، کسی سنگت کی ضرورت نہیں ہے. جتنے پیسے ضرورت تھی ٹکٹ کے وہ لے لے، ضرور کے پاس رکھ لے، باقی ساری بچی کو دے دی. میں نے پیسے رکھے، ٹکٹ لیا، بچی کو دے دیا. ٹکٹ ہو گیا انڈیا ایئر لائن. جب دبئی کے نزدیک آئے، کراس نہیں کیا دبئی کو، پیچھے سے تو کپتان نے پہلے بات کی، سب لوگوں نے بیلٹ باندھنا شروع کیا، لائٹ آن ہو گئی. میں نے بولا بیٹے یہ کیا افراتفری ہو گئی ہے، مجھے سمجھ نہیں آئی نا. انہوں نے بولا ہماری بات یہ ہے کہ جہاز میں فنی خرابی ہے، اور کپتان نے بولا ہے کہ دبئی کچھ دیر کے لیے لینڈ کریں گے، جب تک یہ فتح ٹھیک نہیں ہوتی ہم آگے نہیں جائیں گے. تو میرے دل میں میں منہ سے یہ نکل گئی غوث پاک بمبے سے اٹھائے تو دبئی آنے کے ساتھ دیتا ہے اور کو پتہ نہیں کب جائیں گے. کیا جہاز کھڑا ہو گیا، دروازہ کھل گیا، بس ساتھ لگی. ایک آدمی کھڑا وہ آواز کر رہا ہے مائی بغداد کون جا رہی ہے.
سبحان اللہ بولا یار کیا بولا؟ اگر مزہ آ رہا ہے بات کو تو پھر مزے سے سبحان اللہ اونچا بولا۔ وہ آدمی بات کر رہے ہیں کہ مائی بغداد کون جا رہی ہے؟ میں افراد پیچھے تھی، جب سارے لوگ نکل کے بس میں بیٹھتے ہیں میں آگئی، میں نے کہا میں بغداد سے جا رہی ہوں۔ اس آدمی نے بولا کہ مائی آپ کار میں بیٹھے ہیں۔ میں نے کہا بیٹے میں کار میں نہیں بیٹھتی ہوں، جدھر سواریاں کی ہے میں ان کے ساتھ جاؤں گی، میں کار میں بیٹھ کے کیا کر رہا؟ میرا جہاز بغداد چلا گیا تو میں تیری کار کو کیا کر رہا؟ اس نے بولا مائی جب تک آپ نہیں بیٹھیں گے جہاز نہیں اڑے گا۔ وہ انڈین آدمی تھا ایرویشن میں اور غوث پاک کو ماننے والا تھا، وہ بھی اور اس کی بیوی بھی۔ سوئے ہوئے ہیں تو حضور غوث پاک نے اس کو اٹھایا، ڈیوٹی نہیں تھی، سول ڈریس میں آیا۔ آپ نے فرمایا بیٹے اٹھ، میری بہت بڑی مہمان آ رہی ہے میری ملاقات کے لیے، جہاز میں آ رہی ہے، اس کو کار میں لے کر گھر لے جا اور اس کی خدمت بھی کر، خدمت کر کے اسی جہاز میں عزت سے اس کو بتانا ہے تاکہ مائی محسوس نہ کرے۔ پھر کتنا لاجواب ہے۔ اب تھوڑا سا سمجھے نا کہ جہاز بھی لینڈ نہیں ہوا تو اس آدمی کو حضور فرماتے ہیں کہ میری بہت بڑی مہمان آ رہی ہے، یہ کروائی آپ نے کرنی ہے۔ مائی بیٹھ کے کار میں جب گھر میں آئی تو اس کی عورت جو ہے وہ اینگر میں کپڑے لگا کر کھڑی ہے، تولیہ ہاتھ میں۔ انہوں نے بولا مائی باتھ روم میں واش میں آنا، غسل کر کپڑے بدلی کر، غسل کیا کپڑے بدلی گئے، جہاز تیار ہو گیا۔ تو انہوں نے بولا مائی میں بھی غوث پاک کے ماننے والے ہوں، یہ بھی غوث پاک کے میرے گھر میں ماننے والا ہے، ہم رات کو ٹک ٹکی پر چلے ہیں، غوث پاک ہمیں آرام نہیں کرنے دیتے، کہتے ہیں کہ میری مائی کو تکلیف نہ ہو، میری مہمان مائی بہت بڑی ہے۔ کہیں محسوس کر کے گر ہی نہ جانا ہوتا ہے نا، کہیں انسان شاک ہو جاتی ہے نا اکیلا ہوتا ہے، اس لیے ہم آپ کو لے کر، ہم خود نہیں لے کر آئے، ہمیں غوث پاک کے بائک کو لے کر آئے۔ جہاز تیار ہو کے بیٹھ گئی، اب بلیک اور بھی جہاز اٹھتا ہے۔ یہ آرگراؤنڈ بات کر رہا ہوں میں، یہ بس فرق نہیں کر رہا ہوں۔ اوپر سے پتہ سواریاں جہاں سے اوپر سے جاتے ہیں نیچے سے آتے ہیں، وہ سواریاں چلے گی اوپر سے، پاکستانی ڈرائیور تو انڈین آدمی لے کے آتا ہے جہاز کے لیے۔ مائی نیچے اتری، اب اندھیرا ہے کیا کرے، وہ ٹین کا بکسہ بھی ہے، وہ سیٹ رہی ہے، کبھی دیکھتی ہے کبھی کسی جب کروں تو کریں، کیونکہ لوگ چلنے والے جلدی نکل گئے نا اپنی بسوں میں۔ تو وہ لڑکا جو تھا پک اپ والا وہ اس کو مل گیا، اس میں مائی کدھر جانا آپ نے؟ مائی بولتے غوث پاک کے پاس جانا۔ اس لڑکے نے کیا کیا، پک اپ میں بٹھایا، دروازے میں کھڑا کے بولا کہ یہ غوث پاک کا مہمان لے لیں۔ پھر ہم نے اس کو زیادہ کرائی عزت کے ساتھ، آدمی ساتھ لگایا کار میں، ساریاں زیادہ کرائی نا، تو ان ٹائم پر اس کو واپس ایئرپورٹ میں بھیجا، واپس بھی کر دیا۔ تو جو اتنا لجپال رات کو کدھر دیکھ رہا ہے، اپنے خادم کی یا اپنے مہمان کی حفاظت کر رہا ہے، بندوبست کر رہا ہے، تو آپ جو محفل کریں تو وہ آپ کی خبر نہ کریں یار آپ کیوں بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ بڑے نصیب کی بات ہے جو اس کی محفل کرتے ہیں، تو حضور کا میلاد کرتے ہیں، ایک معمولی بات نہیں۔ تو دعا کریں کہ پھر ملاقات ہوتی رہے، تو کچھ نہ کچھ باتیں اس پاک کی آپ کو بتاتا رہوں گا۔ زندگی یہ زندگی کے ساتھ ہے نا۔